علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا کرم ہوا، فضل ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو، ہر مسلمان بندے بندی کو جو ہے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ایمان جو ہے اللہ کے خزانے کی سب سے بڑی دولت ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب تک اس روح زمین پر ایک بھی مسلمان بندہ بندی رہے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس پورے کائنات، پوری دنیا کے نظام کو ایسے ہی چلاتے رہیں گے۔ ہواؤں کا چلنا، بارش کا ہونا، یعنی سب کچھ ایسے چلتا رہے گا۔ اور جس دن ایک بھی ایمان والا بندہ بندی نہیں رہے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس پورے کائنات، پوری دنیا کو جو ہے بتاتے ہیں کہ جو ہے اس کو درہم برہم کر دیں گے۔ اور میرے محترم، میرے جو ہے اور اللہ کا کرم ہوا، فضل ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ایمان دیا ہے، یہ اللہ کے خزانے کی سب سے بڑی دولت ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو مسلمان بندہ بندی جو ہے ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان بچا کے لے کے جائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس پوری دنیا سے جو ہے 10 گنا بڑی جنت دیں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خطاب کے بیٹے جاؤ، لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے ہی داخل ہوں گے۔ ایمان والے کی اتنا قدر ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کعبہ کی تعریف قابل ہے، لیکن جو ہے ایک مسلمان بندہ اور بندی سے جو ہے میری اہمیت کم ہے۔ اور بتایا گیا کہ کعبے کو کئی بار ڈھایا جائے، لیکن ایک مسلمان، ایک ایمان والے کی اہمیت زیادہ ہے کعبے کی۔ اور ہم آج جو ہے اپنے آپ کو جو ہے ہم لوگ جو ہے اپنے آپ کو کچھ بھی ایسا ہلکے میں لیتے ہیں کہ ہم کو اللہ نے اس دنیا کو جو ہے بنانے اور سنوارنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں جو بھیجا ہے، اپنی آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ اور بتایا کہ جو ہے اور یہ جو دنیا ہے یہ فانی ہے، ایک دن فنا ہو جائے گی، لیکن وہ آخرت کی زندگی لامحدود زندگی کبھی ختم نہیں ہونے والی، اس کی تیاری کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ ان ہوشیار چالاک شخص وہ ہے، وہ بندہ بندی ہے جو دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کرے۔ آخرت اصل ہے۔ اور ہم سب نے، ہر مسلمان بندے نے جو ہے کلمے کا اقرار کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا، اس کے جو ہے معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں کلمے کے حروف صحیح کرنا ہے، اور کلمے کا تقاضا ہے کہ من چاہی زندگی چھوڑ کے رب چاہی زندگی اختیار کرے۔ اور کلمے کا جو ہے معنی ہے، اس کے 2 جز ہیں کہ لا الہ الا اللہ کو دل میں بٹھانا ہے، اور دل میں کیسے بیٹھے گا؟ جو ہے دل جو ہے باڈی کا ڈرائیور ہے، اگر اس کو دل میں بٹھانا ہے تو کلمے کی دعوت دینا پڑے گا۔ اپنے پڑوس میں، اپنے جو ہے گھروں میں کلمے کی دعوت چلائیں، اور جو ہے اللہ کے راستے میں نکل کے جو ہے اس کلمے کی دعوت دینا ہے۔ اور اپنے گھروں میں جو ہے ایک مصلی جو ہے قائم کریں، اور کوئی جو ہے مسئلات آتی ہے، کوئی ماں بہن آتی ہے، اس کو جو ہے بٹھا کے جو ہے اور جو ہے ایک حدیث پڑھنا ہے، اور اس کو بتانا ہے پوری بات کو کہ اللہ نے ہمیں کس لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ کو اس دل میں اتارنا ہے، اور محمد رسول اللہ یعنی اللہ کے رسول کا جو طریقہ ہے باہر ہونا چاہیے۔ اور بتا کہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالمی نبی ہیں، پورے عالم کے نبی ہیں۔ ہم لوگ تو سوچتے ہیں کہ بس خالی مسلمانوں کے لیے، جنہوں نے اللہ کے رسول کی بات کو مانا۔ آج تو ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے رسول کی نہیں مانتے ہیں۔ اگر ہمارا بچہ کوئی جو ہے کہیں اسکول سے، اگر کسی اسکول میں بھیجے ہیں، آتا ہے تو سیدھا کہتے ہیں کہ بھیا ہاتھ پیر دھو کے آ جاؤ، نہیں، اس کو سیدھا بولنا ہے کہ بیٹا وضو کر کے آ جائیے۔ اپنے بچوں کو جو ہے یہ طریقہ بتانا ہے، اور جو ہے اس کے مقصد ہیں کہ ہمارے دلوں کا بگڑا ہوا، کلمے کا مقصد ہے کہ ہمارے دلوں کا بگڑا ہوا یقین صحیح ہو جائے، ایک اللہ سے ہونے کے یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اور غیر اللہ سے ہونے کے یقین ہمارے دلوں سے نکل جائے، اس کا یقین ہمارے دل میں آ جائے۔ اور دوسرا جو ہے محمد رسول اللہ،
یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے پہ 100% کامیابی ہے، اس سے ہٹ کے جتنے بھی طریقے ہیں 100% ناکامیابی ہے، اس کا یقین ہمارے دل میں آ جائے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ یہ کلمہ جو ہے اتنا وزنی کلمہ ہے کہ ساری کائنات، پوری دنیا، پوری زمین آسمان اور کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور اس کلمے کو جو ہے ایک پرزی میں بنا کے رکھ دیا جائے کہ کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے، اتنا وزنی کلمہ ہے۔ اسلام کی بنیاد جو اسی کلمے سے ہے۔ سب سے پہلے جو ہے ایمان ہے۔ اگر ہمارا ایمان بن گیا تو ہمیں اللہ کے حکموں پہ اور نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پہ چلنا آسان ہو جائے۔ آج ہم لوگ جو ہے سوچتے ہیں کہ نہیں، ہم جو ہے گھر پہ رہ کے ایمان بنا لیں گے۔ ایمان جو دین ہے جو ہے 3 اعتبار سے آیا ہے، 3 طریقے سے آیا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے حضرت جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے ایمان لائے ہیں مردوں میں، اور مسورات میں جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، سوچو، اور اتنا مال تھا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے سارے مال کو، جب اللہ کے رسول کے جو ہے نکاح میں آئے تو جو ہے آپ کی عمر جو ہے 40 سال، آپ کے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال ہے اور آپ کی عمر جو ہے 25 سال ہے۔ جب آپ کے نکاح میں آپ خدیجہ رضی اللہ عنہ آئی ہیں تو جو ہے اپنے ساتھ اتنا مال والی تھی کہ سارے مال کو جو ہے اللہ کے رسول کے قدموں میں ڈال دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مال کو جو ہے غریب یتیموں میں بانٹ دیا اور صدقہ کر دیا۔ سوچو، جب فاقے کی نوبت آئی تو جبرائیل علیہ السلام جو ہے ماں خدیجہ کو جو ہے سلام لے کے آئے کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ آپ پھانکے کی حالت میں، اتنا مال والی ہوتے ہوئے جو ہے پھانکے کی حالت ہو گئی کہ جو ہے پھانکا ہونے لگا۔ آپ نے جو ہے اللہ کا سلام سن کے جو ہے خوش ہو گئی، ساری بھوک پیاس ختم ہو گئی۔ سوچو، آج ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ ہمیں مال چاہیے، بتائیں کہ جو ہے اعمال اصل ہے، مال دنیا کی جو ہے وہ ہے، کتنا ہے، اتنا ہی مال ہونا چاہیے جس سے ہمارا کام پورے دن کا چل جائے۔ یہ دعائیں کرنا ہے۔ اور دوسرا جو ہے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے جو ہے یہ جو ہے کلمہ پڑھے ہیں، اور مردوں میں جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے کلمے کو جو ہے پڑھے ہیں، اور 3 طبقے سے دین آیا، بچوں کے ذریعے سے اور مردوں کے ذریعے سے، عورتوں کے ذریعے سے۔ آج ہم کتنا بار 4 مہینہ چلہ لگا لیں اور باہر ملک کا سفر کریں، لیکن ہماری دہلیز تک دین ہے، اندر جو ہے خالی ہے۔ جب تک ہماری ماں بہنیں جو ہے اللہ کے راستے میں نہیں نکلیں گی، یہ کلمے کی دعوت نہیں دیں گی، تب تک ہماری زندگی میں جو ہے دین نہیں آئے۔ اصل جو ہے دعوت ہے۔ یہ چھوٹی مخلوق ہے، چیٹی جو ہے اپنی قوم کے لیے دعوت دے رہی ہے کہ جو ہے ساری چیٹیوں کو دعوت دے رہی ہے کہ تم بلوں میں گھس جاؤ، نہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے اور جو ہے گھوڑوں کے ٹانکوں کے نیچے دابی جاؤ گی۔ سوچو، چھوٹی مخلوق ہے، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ آیا ہوا ہے۔ وہ اپنی قوم کو دعوت دے رہی، لیکن ہم مسلمان ہو کے، ایمان والے ہو کے آج جو ہے اپنے بھائی کو، اپنے جو ہے پڑوسی کو، اور اب جو ہے نہ باہر نکل پا رہے، نہ بستی میں دعوت دے رہے، بے دینی کا ماحول ہے۔ تو سب سے بڑی بیماری جو ہے بے دینی کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے سب سے بڑی بیماری جو ہے کورونا کی بیماری ہے، کینسر کی بیماری ہے، اور ہارٹ اٹیک کی بیماری ہے، اور ٹی وی کی بیماری ہے۔ نہیں، سب سے بڑی بیماری جو ہے آج بے دینی کی لگی ہوئی ہے۔ ہر گھروں میں بے دینی کا ماحول ہے، سکون بالکل نہیں، مال چیزوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن دل جو ہے ایک دم گھبراہٹ میں ہے، دل بے چین ہے۔ کیوں؟ آج بے دینی ہے اس لیے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر جو ہے مرد حضرات مسجدوں میں جو ہے نماز پڑھیں، اور مسجد گھروں میں جو ہے نماز پڑھیں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے تعلیم دے ہوئے۔ گھر میں بچہ مکتب سے آ رہا ہے، مدرسے سے آ رہا ہے، تو اس کو جو ہے اس کا جو ہے جائزہ لینا چاہیے کہ بچہ ہمارا کیا پڑھ رہا ہے۔ ہم تو چھوڑ دیتے اسے سائڈ میں۔ اس لیے اگر ہمارا ایمان بن جائے گا تو ہم جو ہے ہر ماں بہنیں جو ہے اپنے بچوں کی جو ہے اس کی جو ہے پوچھیں گی کہ بچے آپ نے کیا پڑھا۔ اگر ہمارا ایمان کمزور ہے تو ہم جو ہے نماز سے بھی غافل رہیں گے، قرآن کریم سے بھی غافل رہیں گے، ہمارے اندر کمزوری رہے گی۔ اس لیے سب سے پہلے ایمان کو بنانا، ایمان اصل ہے۔
अल्लाह तबारक ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पूरा दिन मुकम्मल फरमाया। अल्लाह ताला इससे राजी हो गए। कुरान और हदीस की रोशनी में उलमा इकराम ने 6 सिफात बतलाए हैं, दूसरे दिन पे चलना आसान हो गया। आज जो है हम जो है सबसे पहले बोलते हैं कि नहीं, इल्म तीसरे नंबर पे है और बिगैर इल्म के हम अल्लाह को पहचान नहीं सकते। सहाबा जो है जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज से जो है पे गए और जो है नमाज लेके आए, तो जो है सहाबा जो है सुने कि जो है अल्लाह के रसूल ने नमाज ले तोहफा लेके आए हैं, तो सहाबा खुश हो गए। सहाबा और सहाबिया जो है खुश हो गए कि अब तो अल्लाह से बराह रास्त लेने का जरिया बन गया। आज वही नमाज है, वही दिन है, लेकिन हमारी नमाज नहीं कबूल होती। क्यों? हम जैसे सहाबा और सहाबिया नमाज पढ़े वैसा पढ़ते नहीं। इसलिए नमाज को जो है खुजू और खुजू के साथ ही पढ़ना चाहिए। और बताया गया है कि जो है जब खुश हो, सहाबा जो है सुने कि अल्लाह के रसूल नमाज लेके आए, तो खुश हो गए कि 5 वक्त की नमाज मिली है और खुश हो गए कि अब अल्लाह से बराह रास्त लेने का जरिया बन गया। सहाबा जो है 2-2 रकात नमाज के, सहाबिया जो है 2-2 रकात नमाज पढ़ के अपने जो है कामों को बनाया है। यहाँ तक कि बताया कि जो है सहाबा अपने कामों को जो है बताया कि जो है सवारी के जानवर मरे हुए खच्चर को जो है जिंदा कराया है, 2-2 रकात नमाज पढ़ के खुशबू और खुजू के साथ। और जो है अपने खाने के लिए आटे की चक्कियां चलवाई है घरों में, सोचो, और बारिशें बरसाई है नमाजों के जरिए से। ऐसी नमाज पढ़ी है, ऐसी नमाज पढ़ते थे कि उनके पैरों में भरम आ जाता था। और हम लोग का क्या हाल है, सोचो, अपनी नमाजों का जायजा दें। इसलिए जो है हम सारे कामों को जो है सीख के करते हैं, लेकिन नहीं सीखते हैं तो नमाज को नहीं सीखते हैं और ईमान को नहीं सीखते हैं। सहाबा जो है 11 सहाबा और सहाबिया जो है 11 से लेकर 13 साल मुसलसल जो है ईमान को जो है बनाया था और सीखा था। और कहा कि बताया कि जो है कहा कि जो कुछ भी होता है अल्लाह से ही होता है। उनका यकीन था कि अल्लाह से होता। आज हमारा यकीन जो है गड़बड़ है, इसलिए जो है हमारी मदद नहीं हो रही है। बताया कि जो है जो शख्स जो है ये तहज्जुद की नमाज पढ़ेगा अल्लाह का वली बनेगा। और जो है कब्र की रोशनी तहज्जुद की नमाज में है। आज हम नमाज को हल्के में लेते हैं। जो है जो शख्स जो है अजान को सुने, जो मुसलमान बंदा बंदी जो है अजान को सुने और नमाज को ना पढ़े, सबसे बड़ा जालिम है। हम लोग जालिम नहीं, हम लोग मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं, ईमान वाले हैं। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है, सोचो। लेकिन कोई भी तकाजा आ जा, कोई भी प्रॉब्लम हुआ, हल्का बुखार आया, तो बच्चे जो है आज के जो है मर्द हजरात और मशरा दोनों जो है नमाजों पे गांठ गिरती है। बोलो, जो कि सहाबा को जो है अगर बच्चे बुखार आ जाता था तो सबसे पहले मस्जिद में जाते थे और सहाबिया घरों में नमाज पढ़ती थी और 2 रकात नमाज पढ़ के अपने बच्चों के लिए जो है दुआएं करती थी। एक सहाबिया है न्यू मुस्लिम, नए जो है ईमान में दाखिल हुई थी और उनके बच्चे का इंतकाल हो गया। उन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ के जो है अल्लाह से जो है मांगा कि या अल्लाह, इस बच्चे को कल आखिरत के मैदान में आप खड़ा करेंगे। और न्यू मुस्लिम थी, जो है नई जो है इस्लाम में दाखिला कराई थी और कलमे को पढ़ा था। और उन्होंने जो है कहा कि या अल्लाह, तू कल इसको जो है आखिरत में जो है इसको खड़ा करोगे, आज ही इसको खड़ा कर दीजिए, जिंदा कर दीजिए, नहीं तो हमारी कौम जो है ताना मारेगी, तू जो है इस्लाम में जो है दाखिल हुई इसलिए तेरा बच्चा मर गया। जब उसने 2 रकात नमाज पढ़ा और खुजू से अल्लाह से जो है दुआ किया कि अल्लाह, तू ही जिंदा करने वाली जात तेरी है, कहीं जो है इज्जत को देने वाला तू है, जिल्लत को देने वाला तू है, बीमारी को देने वाला तू है, शिफा को देने वाला तू है। हाँ, जिंदा करने वाली जात तुम्हारी है और जिंदा से मुर्दा करने वाली जात तुम्हारी। तो अल्लाह जो है उसके बच्चे के जो है जिंदा कर दिए। सोचो, नमाजों के जरिए से, दुआओं के जरिए से। जो है नमाज जो है जन्नत की कुंजी है और वजू जो है नमाज की कुंजी है। इसलिए जो है हम अपनी नमाज को है सीख के जो है पढ़ें और सीख के जो है खुजू और खुशी के साथ में पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक ताला हमें जो है बताया कि जो है ईमान तो सबर में ही चेक हो जाएगा, नमाज तो मैदान मैसर में चेक हो।
اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہے مردہ جو ہے فرشتے جب آئیں گے تو جو ہے مٹی دینے والے اتنا ہی دور نہیں گئے ہوں گے کہ ان کے جو ہے جوتی کی آہٹ مردہ سنتا ہوگا اور ایمان چیک ہوگا. سیدھا 3 سوال ہوگا: من ربو کا، من دینو کا، من نبیو کا. فرشتہ پوچھے گا تمہارا دین کیا ہے. اگر جو مسلمان بندہ بندی جو ہے اسلامی طریقے سے زندگی گزارا رہے گا تو سیدھا بولے گا کہ ہمارا دین اسلام ہے. من نبی کا دوسرا سوال ہوگا: من نبی، تمہارے نبی کون ہیں. اگر جو مسلمان بندہ بندی جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے سے زندگی گزارے رہے گا وہ سیدھا بولے گا کہ ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. نہیں تو کہے گا ہاں یوسف ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم. اس لیے جو ہے ہمیں جو ہے نمازوں کو جو ہے اور جو ہے ایمان کو جو ہے سیکھنا ہے. ڈاکٹری کے لیے ہم بچوں کو جو ہے 15 سال کو جو ہے بھیج دیتے ہیں ڈاکٹری سیکھنے کے لیے، اور جو ہے انجینئر بنانا ہے تو 20 سال کے لیے، پروفیسر بنانا ہے تو 20 سال کے لیے. سوچو، نہیں سیکھتے ہیں تو خالی ایمان کو نہیں سیکھتے. ایک کال گزاری ہے، ممبئی کی کال گزاری ہے، ایک مشورات جو ہے ایک جگہ جوڑ تھا اور گئی اور جو ہے وہاں جو ہے تشکیل ہوئی. اس نے لکھا لیا کہ ہم اپنے جو ہے خادم کو جو ہے 4 مہینے کے لیے بھیجوں گی. آپ جو ہے دونوں جب آ رہے ہیں گھر پہ اور 4 ویلر سے آ رہے ہیں تو گھر پہ جو پہنچ رہے ہیں تو جو ہے ان کے خادم کا جو ہے 4 مہینہ نہیں لگا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ پہلے سب سے پہلے وہ مسئلات کہہ رہی ہے اپنے خادم سے کہ آپ جو ہے پہلے 4 مہینے کی وصولی دے دیجئے تاکہ ہم جو ہے چلے میں جا سکوں. اور چلے میں جانے کے لیے مسئلات کو جو ہے مرد کو جو ہے 4 مہینہ لگانا بہت ضروری ہے. اس نے کہا دروازہ تب تک نہیں کھولوں گی جب تک آپ جو ہے 4 مہینے کی وصولی نہیں دیں گے. جب ان کے خادم نے جو ہے 4 مہینے کی وصولی دیا تو سامنے والے نے پھر دروازہ کھولا. اور اس لیے جو ہے اللہ کے راستے میں نکلنا بہت ضروری ہے. اور یہ بتایا گیا ہے کہ بغیر جو ہے علم کے ہم اللہ کو پہچان نہیں سکتے. اگر بچہ جو ہے مکتب اور مدرسے میں جاتا ہے تو سب سے پہلے الف پڑھتا ہے، الف اللہ سے تعارف کرانا. سوچو آج ہم کو جو ہے لوگ بچوں کو جو ہے غیروں کے اسکول میں بھیج دیں، بتاؤ کیسے ہو. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اپنے جو ہے بچوں کو جو ہے مکتب اگر جو ہے مساجد میں جو ہے مکتب چل رہا ہے تو وہاں بھیجیے، چھوٹے بچے ہیں، اور بڑے بچے ہیں تو مدارس میں جو ہے بھیجیے. بہت ضروری ہے. بغیر علم کے ہم اللہ کو نہیں پہچانتے. بتایا گیا ہے کہ جو مسلمان بندہ بندی جو ہے اللہ کے راستے میں جو ہے یہ اپنا دین سیکھنے، علم سیکھنے کے لیے اللہ مسجد اور مدارس میں جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اسے بہت بڑا ثواب دیتے ہیں. بتایا کہ جو ہے سمندر کی مچھلیاں، دل کی چیونٹیاں اور موگی جانور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اس لیے علم دین سیکھنا بہت ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اگر آندھی اور طوفان آتا تھا تو سب سے پہلے جو ہے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 2 سورتیں پڑھ کے اللہ سے پناہ مانگتے تھے، اور مسجدوں میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے یہ دونوں سورتیں پڑھتے تھے. ہم لوگ بھی جو ہے اللہ سے جو ہے ایسے ہی جو ہے کوئی بھی مصیبت آئے تو اللہ سے مانگنے والے بن جائیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آندھی طوفان آتا تھا تو مسجدوں کی طرف بھاگتے تھے. آج ہم لوگ اپنے گھروں میں جاتے. سوچو، بچانے والی ذات اللہ کی ہے. اور اذان دیتے تھے. اور ذکر سے کہا جا رہا ہے کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ذکر کرنے والا زندہ کے سامان ہے اور نہ ذکر کرنے والا مردہ کے سامان ہے. ان سب سے اصلی ذکر جو ہے قرآن کریم کی تلاوت ہے. آج تو ہم لوگ کا دل ہی نہیں چاہتا کہ قرآن پڑھوں. سوچو، نفس کے دائرے میں زندگی جی رہے اور شیطان کے دھوکے میں. شیطان جو ہے مسلمانوں کا جو ہے سب سے بڑا دشمن ہے. اس نے اللہ سے کہا ہے کہ میں تمہارے بندوں کو جو ہے بہکاؤں گا. اللہ نے فرمایا کہ جو ہمارا بندہ رہے گا اس کو آپ نہیں بہکا سکتے. سوچو، اللہ نے جو ہے شیطان جو ہے پوری دنیا میں جو ہے پوری جو ہے سجدہ کیا، لیکن اللہ نے اس کو جو ہے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے اس کو جو ہے شیطان قرار دیا. سوچو، ابلیس جو ہے ہم لوگ کا بڑا دشمن ہے. اس لیے ابلیس سے بچنا ہے. نماز کا وقت ہوگا ایسے نیند آئے گی کیا بتائیں.
اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اور میرے قابل احترام ماں بہنوں، جامع مسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جو ہے ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو مسلمان بندہ بندی اپنے بھائی کی پردہ پوشی، اپنے بہنوں کی اور اپنے جو ہے ہر مسلمان بندے بندی کی جو ہے پردہ پوشی دنیا میں کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی پردہ پوشی آخرت میں کریں گے۔ اگر ہم نے کسی اپنے بھائی کی، کسی باجی کی جو ہے بات کو سن لیا تو ایک دوسرے سے نہیں بتانا چاہیے۔ آج تو ہم جو ہے تھوڑی سی بات اگر کسی کی جو ہے کمی پا گئے تو سیدھا جو ہے غیبت میں جو ہے اس کو چاروں طرف پھیلا دیتے، لیکن پردہ ڈالنا چاہیے۔ ہاں، اور بتایا گیا کہ جو ہے صحابہ ہیں یا تبع تابعین ہیں یا تابعین ہیں، ایک مسلمان نے ایک مسلمان کا جو ہے ایک تابع تابعین یا جو ہے صحابہ یا جو بھی ہے، دو مسلمان ہیں، دونوں نے جو ہے ایک نے ایک کو کھیت کو بیچا اور ایک نے ایک کو کھیت کا ایک کا کھیت خریدا اس نے، اور جب جو ہے اس نے جو ہے اس کھیت کی جتائی کرنے لگا یا مکانات بنانے کے لیے کھدائی کرنے لگا تو اس میں سے اثرفیاں نکلنے لگی۔ وہ کہہ رہے کہ اس نے جا کے بتایا کہ بھائی جو آپ نے کھیت بیچا ہے، ہم نے کھیت کا پیسہ دیا ہے، آپ کے کھیت میں اثرفیاں نکل رہی، آپ اپنے جو ہے اثرفیوں کو لے لو۔ تو سامنے والا کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی، جو میں نے جو ہے کھیت بیچا ہے، جس میں سے جو بھی پیداوار ہوئے یا اثرفی نکلے آپ کا ہے۔ تو دونوں میں بحث ہو گئی، اور بحث ہوتے ہوتے جو ہے انہوں نے جا کے گاؤں کے جو ہے جسے اپنے یہاں پردھان ہوتے ہیں، وہاں قاضی، پہلے کے زمانے میں قاضی رہتے تھے، قاضی کو بلوایا۔ قاضی نے کہا بھائی بات کیا ہے؟ اس نے ایک صحابی نے ایک تابعین یا صحابی کہہ رہے ہیں کہ بھیا جو ہے میں نے ان کا کھیت لیا تھا، اس میں سے اثرفیاں نکل رہی ہیں، ہم نے کھیت کا پیسہ دیا ہے، اثرفیوں کا پیسہ نہیں دیا ہے۔ سامنے والا کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی، ہم جو ہے کھیت کو بیچ دیا ہے، ہم سے اس کھیت سے مطلب نہیں ہے، جو بھی کچھ ہے نکلتا ہے ان کا ہے۔ دونوں میں بحث ہو گئی۔ قاضی صاحب نے سمجھایا کہ بھائی دیکھو آپ کے پاس کہاں لڑکا ہے؟ بولے ہاں۔ بولے آپ کے پاس لڑکی ہے؟ بولے ہاں۔ دونوں کا نکاح کر دیا، جھگڑا ختم۔ آج تو ہم جو ہے کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا ایک بیٹے کا مسئلہ پھنستا ہے تو ہم لوگ جو ہے جھگڑے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ بتاؤ، پہلے کے زمانے میں جو ہے تیرا کا مسئلہ ہے، تمہارا ہے، آج ہم جو ہے ہاں ہمارا کا مسئلہ ہے۔ اس لیے جو ہے صبر سے کام کرنا ہے۔ اور جو ہے اخلاص نیت سے چاہا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے ہم کوئی بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، دکھلاوے کے لیے نہ کریں۔ اگر ہم جو ہے اللہ کی رضا کے لیے فضول کی گٹھری کے اتنا صدقہ کریں گے تو اللہ جو ہے وحد کے پہاڑ کے برابر ثواب دیں گے۔ اگر دکھلاوے کے لیے جو ہے وحد کے پہاڑ کے برابر صدقہ کریں گے تو اللہ فضول کی گٹھلی کے برابر ثواب نہیں دیں گے۔ جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ ہمارا راضی ہو جائے۔ اور دعوت تبلیغ سے چاہا جا رہا ہے کہ جو ہے ہم اپنے جو ہے تقاضے کو دبا کے اللہ کے راستے میں نکلیں۔ ہمارا کوئی بھی مسئلہ ہے، گھر کا کام ہے، یہ ہے، اس کو دبا کے جو ہے اللہ کے راستے میں نکل کے جو ہے یہ دعوت والا کام کرے، کلمے کی دعوت دے۔ دعوت اصل ہے۔ ہر مسلمان بندی کو جو ہے اللہ کے راستے میں نکل کے جو ہے دعوت والا کام کرنا چاہیے، کہیں بھی جائیں۔ اور بتایا کہ جو ہے ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک گھڑی اللہ کے راستے میں نکل جانا پوری دنیا میں جو کچھ بھی دکھائی دے رہا ہے اس سے افضل ہے۔ یہ کون فرما رہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے، من گڑھن تو بات نہیں ہے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو مسلمان بندہ بندی ایک صبح ایک شام نکل جاتا ہے، بتایا کہ پورے کائنات میں جتنی پوری زندگی میں نیک اعمال سے افضل ہے ایک صبح شام۔ سوچو۔ اور مسورات جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے بتایا، صحابیہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ اللہ کے رسول نے نکالا ہے، کہا کہ آپ لوگ جو ہے لڑائی کے میدان میں رہو گے تو میں ملہم پٹی کروں گی، اور جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے چھوٹا بچہ ہے، سب کچھ اعلان ہوا جو ہے سنڈے کے لیے، تو صحابیہ ہیں اپنے چھوٹے بچے کو جو ہے گود میں لے کے، وہ اللہ کے رسول اس کو بھی لے کے جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے اگر آپ کے اوپر جو ہے کوئی تیر چلائے گا تو آپ اس کو جو ہے ڈھال بنا لینا۔ سوچو، کیونکہ یہ جذبہ تھا۔
اور حضرت خانشاہ رضی اللہ عنہا جو ہے ایک صحابی ہیں، اپنے 4 بچوں کو جو ہے 4 نوجوان بچوں کو جو ہے اللہ کے راستے میں بھیجا ہے، اور چاروں بچے جو ہے باری باری سے اور اتنا نصیحت کر کے بھیجا کہ بیٹا جاؤ اور جو ہے جو اس لڑائی میں اس سردار ہوئے اس سے مقابلہ کرنا، اور ایک ایک بچے گئے اور شہید ہو گئے۔ سوچو، جب خانشاہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ ہمارے بچے شہید ہو گئے تو کہیں اللہ کا شکر ہے، اسی لیے تو میں جو ہے ہمارے بچے جو ہے اللہ کے راستے میں جو شہید ہو گئے، یہ کل جو ہے ہمیں جو ہے آخرت کے میدان میں ملیں گے۔ آج جو ہے نکلنے کی باری آتی ہے تو ہم لوگ جو ہے عذر پیش کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان بندے بندی کے جو ہے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر مسلمان بندے اور بندی کو جان مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ ہمارا نہ جان ہے نہ ہمارا مال ہے، سب اللہ کے راستے میں لگانا ہے۔ اس لیے جو ہے ہم تشکیل کریں تو جو ہے ساری مسئولات جو ہے اپنے جو ہے اپنا نام نہ لکھائیں، خاوند کا نام لکھائیں۔ اور ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور ماں عائشہ سے کہہ رہے کہ یہ عائشہ سب سے بہترین اور افضل گھر کس کا ہے؟ ماں عائشہ نے کہا کہ جس گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہوں سب سے بہترین اور افضل گھر وہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارا پڑوسی اللہ کے راستے میں گیا ہوا ہے، سب سے بہترین افضل گھر وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جو ہے گیا ہوا ہے، کیونکہ اس گھر میں خود اللہ جو ہے 500 فرشتوں کے ساتھ میں موجود رہتے ہیں۔ آج تو ہم کہتے ہیں کہ عذر ہے، ہم اکیلے ہیں، ہم کیسے جائیں گے؟ جس گھر میں اللہ خود موجود ہے اس گھر کا کون کیا بگاڑ سکتا ہے؟ لیکن ہمیں یقین نہیں آ رہا۔ یقین کا نام ایمان ہے۔ آج ہمارا یقین بگڑا ہوا ہے، اس لیے جو ہے ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنے میں دقت ہو۔ صحابہ کے بچے جو ہے اینڑیاں اٹھاتے تھے، بتاؤ آج ہم لوگ کا ہمارا ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے جو ہے ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنے میں دقت ہو رہی ہے۔ ہم لوگ امراوتی گیا تھا، یقین کر لیجیے، وہاں بات ہوئی تھی اور 18 مسئولات جو ہے بتاؤ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں۔ اور ابھی نصیر پور گئے تھے بیچ میں اپنی بچی کو لے کے، یقین کر لیجیے ہماری یہ منیکا پور کے جو عالمین بھائی ہیں وہ بیچارے اپنی جماعت لے کے گئے تھے، اور ریشن پور کے جاوید بھائی افریقہ وقت لگائے ہوئے اپنی اہلیہ کو ساتھ میں لے کے گئے تھے۔ یقین کر لیجیے ایسا مسئولات جو ہے 20 جوڑے تیار ہوئے۔ اب بتاؤ 20 جوڑے جو ہے تیار ہوئے کتنا ہو گیا؟ 20 مسئولات 20 مرد وہ بیچارے لے کے آئے، اور جو ہے ان کے مسجد میں ممبئی کی جماعت رکی ہوئی ہے مردوں کی، لیکن انہوں نے تھوڑا ادھر ادھر کر دیا، جماعت کو کر دیا، مطلب بانٹ دیا 1000 کروں 40 آدمی کہاں جائیں گے، اور مرد مسجد میں چلے گئے۔ تو جو ہے سب لوگ ارادہ کریں گے جو ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے، ٹھیک ہے، تشکیل کر دیا جائے۔ آج مرکز کا دن ہے، اور مرکز کا دن ہے، آج خیر گزاری کا دن ہے، اور اپنے جو ہے اپنے گھر والوں کو جو ہے آپ لوگ جو ہے مرکز کے لیے بھیجیے، بھائی جائیے وہاں پہ، وہاں جو ہے اپنے تقاضے کو لے کے جاوے اور لے کے آوے، وہاں سے جا کے پیش کرے کہ بھائی ہمارے گھر میں جو ہے ہمارے گاؤں میں جو ہے مسئولات کی جماعت آنا بہت ضروری ہے، امیر صاحب سے بات کریں، ہم بھی ساتھ میں رہیں گے انشاءاللہ، ہمارے گاؤں میں بھی ضرورت ہے، ہم بھی اوپر تھوڑا رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس لیے جو ہے مسئلہ وہ ہے، انشاءاللہ جو ہے رمضان کے بعد جو ہے جماعت آئے گی۔ بات کیا ہوں حاصل صاحب سے، اللہ کہنے سننے سے عمل کی توفیق دے کہ اللہ جو کمی کوتاہی ہے معاف فرما دے، اور دعا کر لیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آہستہ آمین کہنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمدللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا اغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، اللہم انسانا من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا رب یا رب یا رب،
اللہ ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، ریاکار ہیں، بدکار ہیں، اکرام مجرم ہیں۔ اللہ ہم سب گناہوں سے لطف ہیں، معافی چاہتے ہیں، توبہ استغفار۔ یا اللہ معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو اللہ کے راستے میں نکلنا قبول فرما لے۔ یا اللہ تیرا دین مٹ رہا ہے ہماری ہم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے۔ یا اللہ ہمارے پڑوسی نمازی نہیں ہیں، ہمارے پڑوسی نمازی نہیں ہیں۔ یا اللہ سب کو پانچوں وقت کی نماز تکبیر اولا سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری مسجدوں کو آباد فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو آباد فرما دیجیے۔ یا اللہ سارے مرد حضرات کو مسجدوں میں جانے والا بنا دیجیے، اور مسجد کو گھروں میں نماز اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان کے نصیب عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جو بزرگان دین دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے نواز دے۔ یا اللہ ان کی قبر پہ ہونے والے عذاب کو ہٹا لے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو مکتب مدرسے میں داخلہ کرا دے۔ یا اللہ علم دین سکھا دے۔ یا اللہ تیرا دین مٹ رہا ہے، علم سیکھ لیں گے، ہمارے بچے اللہ کے راستے میں جائیں گے۔ یا اللہ تیرے دین کا کام کریں گے۔ یا اللہ ہم سب کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہماری ماں بہنوں کو، یا اللہ ہر مرد حضرات کو اللہ کے راستے میں قبول فرما لیجیے۔ اللہ تو رحم فرما دیجیے۔ اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی، یا اللہ پورے مسلمانوں، پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کے بچوں کو، یا اللہ حفاظت فرما دے۔ یا اللہ تیرا دین اصل ہے، ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ تو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ تو رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دیجیے۔ یا اللہ مرکز نظام الدین دلی کی حفاظت فرما دیجیے۔ پوری دنیا کے امیر صاحب، مولانا سعد صاحب کی حفاظت فرما دیجیے۔ ان کے شہگرد میں جتنی بھی علماء اکرام ان سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ پورے عالم کی حفاظت فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے گھروں میں دین کا غلبہ پھیلا دیجیے، پوری بستی میں دین کا غلبہ پھیلا دیجیے، پورے عالم میں دین کا غلبہ پھیلا دیجیے۔ اللہ تیرا دین اصل ہے، اللہ ہم سب کو دین کے کاموں میں لگا لیجیے۔ اللہ تو رحم فرما دیجیے۔ اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دے۔ اللہ ہمارے جو ہے بے نکاح بچے بچیاں ہیں، اللہ بالغ ہو چکے ہیں، اللہ انہیں جوڑا عطا فرما دیجیے۔ اللہ جو ہمارے بستیوں میں اور پورے عالم میں، اللہ جو ہے ہمارے بچے اور جو ہے بڑے جو ہے روزی روٹی کے لیے نکلے ہیں، اللہ انہیں حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ان کی حفاظت فرما دے۔ اللہ جو اللہ کے راستے میں جو ماں بہنیں نکلی ہوئی ہیں اور جو مرد نکلے ہوئے ہیں، جو اللہ ان سب کی حفاظت فرما دے۔ اللہ ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما دے، پورے عالم کی حفاظت فرما دے۔ اللہ تو رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دے۔ اللہ اس بستی میں 100% دین زندہ فرما دیجیے۔ اللہ سارے مرد حضرات، مرد مسجد، اللہ سب کو دیندار بنا دیجیے۔ اللہ اس بستی میں دین کا غلبہ پھیلا دیجیے، پورے عالم میں دین کا غلبہ پھیلا دیجیے۔ اللہ گھر گھر میں دین کا غلبہ پھیلا دیجیے۔ تیرا دین اصل ہے میرے حبیب، قبول فرما لیجیے، ہم سب کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ کو رحم فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔